أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم علينا نعمته بالهداية الحيدرية، وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا سيد الساجدين زين العابدين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك تعلم وزن السماوات، سبحانك تعلم وزن الأراضين، سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور. صلوات بھیجیں محمد والے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. حاضرین کی اور اس فرش اعضا کا اہتمام کرنے والے ہمارے تمام برادران اور ان کے اہل خانہ کی توفیقات خیر میں پروردگار اضافہ فرمائے. بحق محمد و آل محمد قلب مطہر شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کو اس ذکر کے طفیل ہم سب سے اور اس فرش اعضا کا اہتمام کرنے والے ہمارے مومنین مومنات پروردگار شہزادی کے قلب مطہر کو ہم سب سے راضی فرمائے. بحق محمد و آل محمد اس ذکر کے طفیل امام زمانہ کی عنایات خاص ہم سب کے شامل حال ہوں. امام کو پروردگار اذن ظہور عنایت فرمائے، سب کی حاجت روائی فرمائے. ذکر کے طفیل جو مشکلات میں گھرے ہیں مولا مشکل کشا کے صدقے میں سب کی مشکلات کو پروردگار آسان فرمائے. جو بائی روڈ جانا چاہتے ہیں زیارت پہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد اسباب فراہم کرے تاکہ جلد از جلد کربلا معلیٰ کی زیارت سے اور مقدس مقامات کی زیارت سے ہم سب بہرمند ہوں. حجت آخر کو اذن ظہور عنایت فرمائے. ہم سب کو مولا کے آوان و انصار ان کے لشکر میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی جو دعائیں ہیں جو ہاتھ بلند ہوئے پروردگار کوئی ہاتھ خالی واپس نہ لوٹے تیری بارگاہ سے. بحق محمد و آل محمد ایک مرتبہ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بھیج دیں. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. چونکہ تابوت برآمد ہونا ہے امام زین العابدین سید الساجدین کا، لہٰذا میں امام کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. امام آدم آل محمد ہیں، ہمارے چوتھے امام. نوح اہل بیت ہیں، سید الساجدین ہیں اور زین العابدین ہیں. اور اس مقام اور اس درجے پر ہیں ہمارے مولا واقع کے مولا کا نام ہے علی، علی ابن الحسین. سارے ساتھ ہیں تو میں جیسے آپ ساتھ دیں گے اسی حساب سے آپ کی سماعتوں کی نظر. اور سلامت رکھیں. جیسے آپ سنیں گے اسی حساب سے میں مطالب آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں گا. امام کا نام ہے علی. امام حسین علیہ السلام کے ہر بیٹے کا نام علی ہے. جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو جو دوسرا بچہ ہوتا ہے اس کا نام پہلے کے نام پہ نہیں رکھتے،
مگر امام حسین نے اپنے پہلے بیٹے کا نام بھی علی رکھا، دوسرے بیٹے کا نام بھی علی رکھا اور تیسرے بیٹے کا نام بھی علی رکھا۔ سارے ساتھ ہیں، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ اکبر یعنی بڑا، اوسط یعنی منجلا درمیانہ، اور اصغر یعنی چھوٹا۔ لیکن یہ عربی زبان کے لفظ ہیں اور یہ نام نہیں ہے۔ اکبر، اصغر، اوسط یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ فقط سمجھنے کے لیے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، تاکہ اگر کسی کو بلایا جائے تو جب اس کو نام سے بلایا جاتا ہے تو تشابہ اسمی ہوتا ہے، تو انسان پلٹ کے دیکھتا ہے کہ مجھے بلایا ہے یا کسے بلایا ہے۔ جیسے میرا نام ہے کمیل، تو اب جیسے ہی کوئی کمیل کہے گا تو میرا ذہن فوراً اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ کون مجھے مخاطب کر رہا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے کسی ہم نام کو بلائے۔ تو اس ہم نام سے بچنے کے لیے مولا نے اپنے بچوں کا نام اس کے ساتھ اکبر، اصغر اور اوسط لگایا، ورنہ سب کے نام کیا ہیں؟ علی ہیں۔ اب اس روایت کو دیکھیں، اصول کافی کی روایت ہے، اور سب کی توجہ میرے ساتھ رہے کہ اصول کافی میں روایت ہے کہ امام کے جو بڑے فرزند ہیں انہیں حاکم مدینہ نے اپنے دربار میں بلایا، اور جب اپنے دربار میں بلایا تو اس موقع پر اس نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ روایت طولانی ہے اور اس کے اندر بہت سے مطالب ہیں، لیکن میں اس میں نہیں جا رہا، فقط نام پہ میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو جب کہا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہا میرا نام علی ہے۔ کہا آپ کے کوئی اور بھائی بھی ہیں؟ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام بھی علی ہے۔ اب چونکہ روایت میں حضرت علی اصغر کی ولادت نہیں ہوئی تو ان کا تذکرہ نہیں آیا۔ اب یہاں جنجلا کر اس حاکم نے کہا کیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا جو دونوں بیٹوں کے نام علی رکھ دیے؟ کوئی اور نام نہیں ملا تھا جو ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا؟ اب یہ امام آئے اپنے بابا کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ بابا وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا جو اپنے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے؟ تو اس موقع پر امام حسین کا جملہ ہے، خدا کی قسم امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں ان 100 بیٹوں کے نام علی رکھ دیتا۔ سارے مل کے اگر پروردگار مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں اپنے 100 بیٹوں کے نام بھی علی رکھ دیتا۔ کتنی محبت ہے، اس لیے کہ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا اس نام کو مٹانا چاہتی ہے، مگر جب بھی میرے بچوں کا نام آئے گا بے اختیار ان کا ذہن میرے بابا علی مرتضیٰ کی طرف جائے گا۔ اس نام کو، اس ذکر کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب بھی امام حسین کے فرزند کا نام آئے گا تو سب کے نام علی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعتاً یہ جو نام ہیں اتنے نایاب نام ہیں کہ انسان کو کسی اور نام کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ کو پروردگار اولاد دے تو آپ کوئی اور نام رکھیں۔ اب تو مشکل یہی ہو گئی ہے نا کہ ایک یونیک نام ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں، اور بعض ڈراموں سے لیتے ہیں اور بعض چیزوں سے لیتے ہیں جو نام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ فارسی زبان کا لفظ ہوگا، نہ عربی زبان کا لفظ ہوگا، نہ اردو میں پایا جاتا ہوگا، ڈھونڈ کر نام لے کر آ رہے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں کیا خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہے جو محمد نام رکھ رہا ہے، جو علی نام عطا کر رہا ہے، جو حسن نام رکھ رہا ہے، جو فاطمہ نام رکھ رہا ہے، جو حسین نام عطا کر رہا ہے؟ ان کے نام یونیک نام ہیں، اللہ نے اپنے خاص خزانوں میں ان کو رکھا ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ سے پہلے کوئی محمد نہیں ہے، علی مرتضیٰ سے پہلے علی نام کا کوئی نہیں ہے، امام حسن مصطفیٰ سے پہلے حسن نام کا کوئی نہیں ہے، امام حسین سے پہلے کوئی بھی حسین نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ خاص نام ہے اہل بیت کے۔ اور ساتھ میں مولا آقا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الفقر فی بیت فیہ اسم محمد او علی او فاطمہ او الحسن او الحسین او جعفر او عبداللہ او خدیجہ۔ امام فرما رہے ہیں میری بات نہیں، امام فرماتے ہیں جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی ہو یا علی نام کا کوئی ہو، یہ نہیں کہا کہ سارے نام آ جائیں، کوئی بھی ایک نام آ جائے، یا محمد نام ہو یا علی نام ہو یا فاطمہ نام کا کوئی ہو یا حسن نام کا کوئی ہو یا حسین نام کا کوئی ہو یا خدیجہ نام کا کوئی ہو یا عبداللہ نام کا کوئی ہو یا جعفر نام کا کوئی ہو، اگر یہ نام کسی گھر میں آ جاتے ہیں
فقر و فاقہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جب نام کا یہ مقام ہے تو ذات کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جب نام کا درجہ یہ ہے تو خود ان کی ذات کتنی عظیم ہوگی کہ اگر یہ نام آ جائے کسی گھر کے اندر تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھیں، کوئی اور نام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے امام کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ نام ہے علی ابن الحسین۔ اور اب آپ دیکھیں کہ امام کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ سید الساجدین، زین العابدین۔ یہ مولا کے القابات ہیں، یہ نام نہیں ہے مولا کے۔ کیا لقب ہے؟ سید الساجدین۔ اگر آپ ساجد کا عنوان دیکھیں تو امام زین العابدین نظر آتے ہیں ساجد۔ اگر سجاد کے عنوان کو دیکھیں تو امام زین العابدین پر منطبق ہوتا ہے، اس لیے کہ امام بہت کثرت سے سجدے فرماتے تھے، اس لیے امام کا لقب کیا ہے؟ سجاد ہے، سجاد جو بہت زیادہ سجدے کرتا ہے۔ اسی طرح سے سید الساجدین امام کا لقب ہے، یعنی تمام سجدے کرنے والوں کے سید کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو سجدہ کر رہی ہیں؟ کون کون سی چیزیں کر رہی ہیں سجدہ؟ آئیے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، ستارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَالشَّجَرُ، اور درخت بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ یعنی کائنات میں جو بھی چیز ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہر چیز پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہے، مگر کس انداز میں سجدہ کر رہے ہیں؟ ہم تو جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، نہیں رکھتے؟ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں، یہ ہمارا سجدہ ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، آسمان سجدہ کر رہا ہے، زمین سجدہ ریز ہے، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ ریز ہیں پروردگار کے سامنے، ہوائیں یہ بھی سجدہ کر رہی ہیں، سمندر، دریا، یہ سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں، مگر یہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب تک انسان تفسیر نہیں پڑھتا اس کے لیے مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے سجدہ ہے ان کا سجدہ بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھیے سورج کا اس کے ٹائم پر نکلنا یہ اس کا سجدہ ہے، چاند کا اس کے وقت پر غروب ہونا یہ اس کا سجدہ ہے، ہواؤں کا روانی کے ساتھ چلنا یہ ان کا سجدہ ہے، دریاؤں کی جو روانی ہے اس کے ساتھ ان کا بہنا یہ ان کا سجدہ ہے۔ تو اب اگر یہ ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے تو ان کے سید و سردار، سید و ساجدین، چوتھے مولا و آقا امام زین العابدین ہیں، ان سب کے مولا و آقا امام ہیں، سید الساجدین ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو کائنات ہے یہ عالم ملک ہے، یہ ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں، سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، دریا بہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں، انسان ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی یہاں رکی ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا آپ ساتھ دیجئے، محسوس ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ اور مجھے ہوا کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے اگر آپ سنیں گے تو یہ ایک عالم ملک ہے، یعنی ظاہری دنیا، مگر ایک ہے عالم باطن جسے عالم ملکوت کہتے ہیں۔ اور یہ عالم ملکوت کیا ہے؟ پہلا آسمان، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر اس کے بعد تیسرا آسمان، یہاں تک کہ 7 آسمان۔ یہ کیا ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ 7 آسمان کیسے، مگر یہ ہر ایک درجہ ہے۔ اور اسی طرح سے قلم ہے، لوح ہے، عرش ہے، یہ سب کے سب بھی عالم ملکوت میں سجدہ کر رہے ہیں۔ سید الساجدین وہ نہیں ہیں جو فقط عالم ملک کے سید و سردار ہیں، بلکہ اگر عرش سجدہ کر رہا ہے تو سید العرش امام زین العابدین ہے، اگر قلم سجدہ کر رہا ہے تو سید القلم امام زین العابدین ہے، اگر لوح سجدہ کر رہا ہے تو سید اللوح امام زین العابدین ہے۔ برعظمت امام سجاد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ تمام چیزیں اگر سجدہ کر رہی ہیں تو ان سب کے سید و سردار امام زین العابدین، سید الساجدین، یہ لقب ہے امام کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور امام کا ایک اور لقب ہے جو مشہور ہے سب سے زیادہ، وہ کیا ہے؟ زین العابدین۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر عبادت گزار کی زینت اگر دیکھنی ہے تو چوتھے امام کو دیکھو، ہر عبادت گزار۔ ابھی کس عبادت گزار کی بات ہو رہی ہے؟ ہم جیسے اور آپ کے جیسے،
کہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. نہیں، عابد اسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہو. اور ان کی جو زینت ہیں وہ کون ہیں؟ امام زین العابدین. اب یہ جو عابدین کا عنوان ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ہم جیسے عام افراد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اگر زین العابدین میں عابدین کا ایک مصداق دیکھنا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کی 1000 سال عبادت کی، تو ان کی زینت کون ہے؟ چوتھے امام ہیں. اگر یہ دیکھنا ہے کہ جناب نوح جو 950 برس نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، انہوں نے کیسے اللہ کی عبادت کی، مگر ان کی عبادت بغیر زینت کے رہ جاتی اگر چوتھے امام کی عبادت نہ ہوتی. حضرت ابراہیم صاحب شریعت ہیں، مگر ان کی عبادتیں ایک جانب امام زین العابدین کی عبادت اگر نہ ہوتی تو اس کو زینت عطا نہ ہوتی. حضرت موسیٰ صاحب شریعت کی، صاحب کتاب کی عبادتیں، حضرت عیسیٰ صاحب کتاب کی عبادتیں، مگر ان سب کی عبادتوں میں جو زینت ہے وہ ہمارے چوتھے امام کی عبادت ہے. روایت ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. روایت کیا ہے؟ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب پروردگار کی جانب سے روز قیامت منادی ندا دے گا، اَیْنَ زَیْنُ العابدین، کہاں ہے ہر عبادت گزار کی زینت؟ زینت کو سمجھتے ہیں نا، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو خواتین کی زینت ہے وہ ان کے زیورات میں، اگر وہ نہ ہو تو وہ سادہ نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے آسمان کی زینت کیا ہے؟ ستارے ہیں، اگر ستارے نہ ہوں تو وہ بغیر زینت کے نظر آتا ہے. اس آسمان عبادت پہ آدم کی عبادت ہے، نوح کی عبادت ہے، موسیٰ کی عبادت ہے، عیسیٰ کی عبادت ہے، محمد مصطفیٰ کی عبادت ہے. وَمِن اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، علی مرتضیٰ کی عبادت ہے. مگر جب روز قیامت پروردگار کی طرف سے منادی ندا دے گا، اَیْنَ زَیْنُ العابدین، نہ آدم کھڑے ہوں گے، نہ نوح کھڑے ہوں گے، نہ جناب ابراہیم کھڑے ہوں گے، نہ جناب موسیٰ کھڑے ہوں گے، نہ جناب عیسیٰ کھڑے ہوں گے، بلکہ روایت کہتی ہے فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے موقع پر ہمارے چوتھے امام کھڑے ہوں گے، اور جب امام کھڑے ہوں گے تب پتہ چلے گا کائنات کو کہ عابدین کی زینت ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جملے کو محسوس کیجئے گا، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. میں مطلب کو روکوں گا نہیں، بہت تیزی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ مطالب پیش کر دوں گا. زین العابدین ہے، مگر کس عبادت کی زینت ہے؟ توجہ کیجئے. کون سی ایسی نماز ہے کہ جس کی زینت ہمارے چوتھے امام ہے؟ وہ نماز کہ جس کے قیام کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کے رکوع کو علی مرتضیٰ کہا جائے، اور جس کے سجدے کو حسین کہا جائے، اس نماز کی زینت چوتھے امام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں نے جوش خطابت میں بات کی؟ نہیں، میں جوش میں نہیں ہوں، ہوش میں ہوں. اور جو بات کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور چونکہ آپ نے ضائع کر دی یہ بات، اور آپ کی سماعتوں کے مقتل میں نے پہلی شہادت پیش کر دی، لہذا میں اس بات کو کھول رہا ہوں. چونکہ نہیں سمجھا سکا شاید میں، تو اب اس کو آئیے قرآن کو دیکھیں. یہ میں نے کوئی جوش خطابت میں نہیں کہا کہ اس نماز کی زینت ہے جس کے قیام کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے رکوع کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جس کے سجدے کو حسین کہتے ہیں. قرآن کو دیکھیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. جب اپنے حبیب سے اللہ مخاطب ہوا تو ایک موقع پر آواز دی قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب قیام کرو رات کے وقت، مگر قیام کو مختصر کر دو. اب سمجھ میں آیا جو کہا کہ اس نماز کے قیام کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور اگر رکوع کو دیکھنا ہے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو دیکھیں، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صرف اللہ تمہارا ولی و سرپرست و مولا ہے، اس کا حبیب تمہارا مولا و آقا ہے، اور وہ صاحب ایمان کہ جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ اس نماز کی زینت ہے امام، جس کے رکوع کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جس کا سجدہ حسین کی صورت میں ہو،
کہ پروردگار کی طرف سے آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے آ، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس سے بلند آواز سے صلوات بھیجے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ توجہ سب کے ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس نماز کو کہ جس کے قیام محمد مصطفیٰ، جس کے رکوع علی مرتضیٰ، جس کے سجدے امام حسین علیہ السلام، اس نماز کی زینت ہے امام زین العابدین۔ اور امام کو کیوں زین العابدین کہا جاتا ہے؟ یہ مطلب درمیان میں آیا ہے تو پیش کر دیں۔ دیکھیں، ہر ایک نے عبادت کی ہے، مگر جو جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے اس کو زیبا دیتا ہے کہ اسے زین العابدین کہا جائے۔ یہ امام کے القابات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ امام علیہ السلام کے 3 ڈاکومنٹس ہیں جو ہمارے درمیان ہیں۔ یہ 3 ڈاکومنٹیشن جو امام نے فرمائی ہے کیا ہے؟ پہلا، رسالۃ الحقوق، بک آف رائٹس، انسان کے اوپر اس کی آنکھ کا کیا حق ہے، اس کے کان کا کیا حق ہے، اس کی زبان کا کیا حق ہے، اس کے ہاتھ کا کیا حق ہے، اعضاء و جوارے کا انسان پر کیا حق ہے، شکم کا کیا حق ہے۔ ان تمام چیزوں سے پروردگار روز قیامت سوال کرے گا۔ ان سب کے حقوق کیا ہیں؟ رسالت الحقوق۔ اور صرف اعضاء و جوارے کے، توجہ میرے ساتھ رہے، ان کے فقط حقوق اور رائٹس کو امام نے اس کتاب میں بیان نہیں کیا، بلکہ اس کتاب کے اندر امام نے یہ بتایا کہ ماں کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، باپ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، استاد کا تمہاری گردن پہ کیا حق ہے، شاگرد کا استاد کی گردن پہ کیا حق ہے، اولاد کا ماں باپ کی گردن پہ کیا حق ہے۔ یہ پورا بک آف رائٹس، اس کو جا کر دیکھیں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اور باقاعدہ اگر تشیع کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے یہ ایک کتاب ہو امام کی، امام زین العابدین کی، تو یہ ایک کتاب کافی ہے، کوئی اور کتاب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں امام نے تمام رائٹس 51 رائٹس امام نے اس کے اندر جمع فرمایا۔ اللہ کا کیا حق ہے، بندے کا اس پر کیا حق ہے، ان تمام چیزوں کو امام نے بیان کیا، جا کر دیکھیں سکتا۔ تو یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب کسی غیر مسلمان کو یا غیر شیعہ کو پیش کرنی ہو جس میں آپ اپنے مکتب کی اور اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہوں تو اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ قرآن مجید پر کوئی اعتراض ہو جائے، نہج البلاغہ پر کوئی اعتراض ہو جائے، مگر واحد رسالۃ الحقوق ہے جس میں رائٹس بیان ہوئے، اور اگر ان رائٹس کو پیش کیا جائے گا تو اس پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس میں یہ بات کیوں ہے، وہ بات کیوں ہے۔ سب سے بہترین تحفہ۔ دوسرا ڈاکومنٹ جو امام نے کمپائل کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، جو ہمارے درمیان ہے، دعاؤں کا مجموعہ۔ جب آیت اللہ مرشی نے ہدیے کے طور پر اس وقت کے مفتی اعظم، جو مصر کے مفتی اعظم تھے، سب سے بڑے مفتی علامہ طنطاوی، انہیں جب ان سے خط و کتابت ہو رہی تھی تو ایک ہدیہ بھیجا صحیفہ سجادیہ کا، اور جب اس نسخے کو بھیجا تو خط کے جواب میں علامہ طنطاوی نے جملہ لکھا کہ افسوس ہے اس قوم پر کہ جس کے پاس علم کا ایسا ذخیرہ موجود ہو مگر پھر بھی اس کے جوان علم سے بے بہرا نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہے صحیفہ سجادیہ؟ یہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ اگر کیسے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، پہلی دعا، کیسے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے، دوسری دعا، کیسے ملائکہ کا ذکر کرنا ہے اور ان سے کچھ مانگنا ہے اور انہیں کوئی ہدیہ بھیجنا ہے، یہ تیسری دعا، کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، ساتویں دعا، اللہ کی کیسے تسبیح کرنی ہے، 15ویں دعا، والدین کے لیے حق میں دعا کرنی ہے، 26ویں دعا، اولاد کے حق میں دعا کرنی ہے، 27ویں دعا، رمضان کے استقبال میں جو دعا پڑھنی ہے وہ کیا ہے، اس صحیفہ سجادیہ۔ جب ودا کرنا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، یہ پورا مجموعہ ہے، کچھ بھی چاہیے اس صحیفے کے اندر، مشکل وقت میں ہے، مکارم اخلاق کو لینا ہے، ساری دعائیں امام نے اس کے اندر جمع کی۔ مگر میں یہاں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں بات کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں، مجھے پوری صحیفہ سجادیہ پیش نہیں کرنی، فقط اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا
لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے 2-3 صحیفہ سجادیہ کی فضیلتیں پیش کر دوں اگر آپ سننا پسند کریں گے تو. بسم اللہ. لیکن 3 کتابیں ہیں. ایک اللہ کا کلام وہ ہے قرآن، دوسرا امیر المومنین کا کلام وہ ہے نہج البلاغہ، اور تیسرا ہے صحیفہ سجادیہ. مگر میں ان تینوں کتابوں کو 3 جملوں میں خلاصہ کر رہا ہوں، اور جس محبت سے سن رہے ہیں اس جملے کو محسوس کیجئے گا. اگر یہ دیکھنا ہے کہ خالق اپنے بندوں سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے تو قرآن کو دیکھیں، اسی بات کو کیسے سمجھایا جاتا ہے یہ دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کو دیکھیں. لیکن یہ دیکھنا ہو کہ کیسے بندہ خالق سے ہم کلام ہوتا ہے تو صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں. کیا ہے 3 جملوں میں نے آپ کے سامنے تینوں کتابوں کا ایک ایک جملے میں خلاصہ کر دیا. مگر یہ جو ایک تو خالق کا کلام ہے وہ ہے قرآن، اس کے جیسا تو کسی کا کوئی کلام خالق کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. مگر اسی کے مشابہ جو کلام ہے ایک نہج البلاغہ اور ایک صحیفہ سجادیہ. مگر جس محبت سے آپ سن رہے ہیں آپ دیکھیں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ میں بھی فرق ہے. 2 فرق ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا فرق کیا ہے؟ جب یہ دیکھنا ہو کہ کیسے مخلوق سے کلام کیا جاتا ہے تو نہج البلاغہ کو پڑھیں، لیکن یہ دیکھنا ہو کہ کیسے خالق سے کلام کیا جاتا ہے تو صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں. دونوں میں جو سطح ہے وہ الگ الگ ہے. جب مخلوق سے کلام ہوتی ہے تو ان کے لیول پہ بات ہوتی ہے، لیکن جب خالق سے کلام ہوتا ہے تو اس کا جو درجہ ہوگا وہ عام لوگوں سے گفتگو کا نہیں ہوگا. مگر امیر المومنین کا کلام کیسا ہے کہ جس سے بھی گفتگو کی مولا متقیان نے نہج البلاغہ کی تو خود جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو مولا کا کلام اتنا بلند ہے کہ جب بھی کسی سے گفتگو کی ہر ایک کو سمجھ میں آئی، نہ فصاحت میں کوئی کمی آئی نہ بلاغت میں کوئی کمی آئی. تو یہ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ. اور صحیفہ سجادیہ میں اور نہج البلاغہ میں ایک فرق اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں گے نہج البلاغہ کو تو نہج البلاغہ کو کمپائل کرنے والے یعنی اسے جمع کرنے والے کون ہیں؟ سید رضی. یہ کیا ہیں؟ بہت بڑے عالم دین. حتیٰ کہ جو شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ ان کی مادر گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بچوں امام حسن امام حسین کو لے کر آئیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بیوی آئی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، ایک ہاتھ میں سید رضی کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں سید مرتضیٰ کا. وہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں، مجھے اس میں نہیں جانا، لیکن آپ غور کیجئے گا، توجہ کے ساتھ سنیے. یہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ میں ایک فرق یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو تالیف کرنے والا ایک غیر معصوم ہے، مگر صحیفہ سجادیہ کو کمپائل کرنے والا ایک معصوم ہے. کون؟ امام زین العابدین نے دعائیں باقاعدہ لکھوائیں، املا کروائیں. جیسے بچپن میں املا لکھوایا جاتا تھا نا، لکھا ہے تقریباً سب نے، ہم نے بھی لکھا ہے، آپ نے بھی لکھا ہے. امام نے باقاعدہ املا کروایا. کسے؟ اپنے دونوں بیٹوں کو. کون؟ ایک امام باقر اور دوسرے جناب زید شہید. تو جو زیدی سادات اگر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے کوئی جاننے والے ہیں تو آپ ان تک یہ بات ضرور پہنچائیں. جیسا املا امام نے اپنے فرزند امام باقر کو لکھوایا اسی طرح سے جناب زید کو لکھوایا، مگر دونوں میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں پایا. جس نے نسخوں کو دیکھا ہے ان دونوں کے، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں. یہ جناب زید کا مقام ہے. کتنا بلند مقام ہے جناب زید کہ جیسے امام باقر نے لکھا ویسے ہی. اچھا، امام باقر نے جو نسخہ لکھا وہ پہنچا ان کے بیٹے امام صادق تک، اور جو جناب زید نے نسخہ لکھا وہ کس وقت پہنچا؟ جناب یحییٰ بن زید. لیکن یہ باتیں شاید آپ کے لیے خشک ہو جائیں، میں فضائل بھی پڑھ سکتا ہوں اور سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، مگر یہ باتیں چونکہ ہوتی نہیں ہیں، صحیفہ سجادیہ کو عنوان نہیں بنایا جاتا، اور جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں مطلب کو اس لیے تیزی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. ایک نسخہ امام باقر نے لکھا، دوسرا نسخہ جناب زید نے لکھا. جناب زید والا نسخہ ان کے بیٹے یحییٰ بن زید تک پہنچا، اور امام باقر کا نسخہ پہنچا چھٹے امام تک. ان دونوں نسخوں کو لینے والا اور ہم تک پہنچانے والا جو راوی ہے، پہلا راوی اس کا نام ہے متوکل بن ہارون. صحیفہ سجادیہ کے تعارف میں
جب آپ دیکھیں گے مقدمے میں یہ ساری باتیں تاروں میں لکھی ہوئی. اس نے امام محمد باقر والا نسخہ بھی دیکھا اور جناب زید شہید والا نسخہ بھی دیکھا. دونوں نسخوں کو دیکھا اور دونوں میں کوئی ایک حرف کا فرق نہیں پایا. پہلے مدینے میں آیا چھٹے امام کی خدمت میں، پھر اس کے بعد خراسان گیا جناب یحییٰ بن زید کی خدمت میں. جناب یحییٰ بن زید کا مقام بہت بلند ہے اور ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کروں، مگر ان کی جو جائے شہادت ہے وہ مشہد سے کچھ فاصلے پر ہے، میامی کا علاقہ ہے ایران میں، اور یہاں پر ان کی جو مرقد ہے، قبر مطہر ہے، روزہ ہے، وہاں موجود. اور جسے جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہاں جناب یحییٰ بن زید کی کرامت سے ایک چشمہ جاری ہے کہ جسے بھی جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس گرم پانی کے چشمے سے اسے شفا ملتی ہے. کتنا بلند مقام ہے جناب یحییٰ بن زید کا، آج بھی کرامت. ان کی شہادت جناب علی اکبر کی طرح ہے پوری، اس کو آپ جا کر دیکھیں. مگر وہ جو راوی ہے، جو مجھے ایک بات پیش کرنی ہے، وہ کیا ہے کہ دونوں نسخوں کو دیکھا، امام صادق کی خدمت میں بھی آیا، ان سے بھی گفتگو کی، اور جناب یحییٰ بن زید کے پاس آیا، ان سے بھی گفتگو کی. مگر دیکھیں کوئی بھی ان 12 کے جیسے نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اسی گھرانے سے ہو. جناب زید کا بہت بلند مقام، جناب یحییٰ بن زید کا مقام بہت بلند ہے، اسی خاندان سے ہیں. مگر ایک جملہ جب راوی نے سوال کیا، یہ بتائیے، جملے کو محسوس کیجئے گا، ضائع نہیں ہونا چاہیے، ساری زحمت اس جملے کے لیے تھی. وہ کیا ہے؟ جب اس نے راوی نے یحییٰ بن زید سے کہا یہ بتائیے آپ کے علم میں اور جعفر صادق کے علم میں کیا فرق ہے، تو ایک بہت حسین جملہ کہا جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. کہا جو ہم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، مگر جو وہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. اللہ سلامت رکھے علی مدد کہنے والے. جو ہم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جو وہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. یہ ان کا علم ہے کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان 14 کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس درجے پر ہے، چاہے اسی خاندان سے کیوں نہیں. خیر، یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے، اس کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. وہ کیا ہے؟ تسبیح کا جملہ ہے، جس میں اللہ کی تسبیح کی ہے امام نے. اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا، پر 2 جملے اور زحمت توان. امام نے فرمایا پاک ہے ہر عیب اور ہر نقص سے، منزہ ہے وہ پروردگار کہ جو پرچھائی کے وزن کو بھی جانتا ہے، ہوا کے وزن کو بھی جانتا ہے. لیکن یہ ہوا کیسی چلتی ہے؟ ایک دن میں ہوا چلتی ہے، ایک صبح کے وقت ہوا چلتی ہے، ایک سحر کے وقت ہوا چلتی ہے، ایک رات کے وقت ہوا چلتی ہے، ایک شام کے وقت ہوا چلتی ہے، سب کا وزن الگ الگ ہوتا ہے. امام اس جملے میں صحیفہ سجادیہ کے فرما رہے ہیں پروردگار تو ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے اور ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ تو صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے اس کا وزن بھی جانتا ہے، جو سحر کے وقت ہوا چلتی ہے اس کے وزن کو بھی جانتا ہے، جو دن میں ہوا چلتی ہے اس کے وزن کو بھی جانتا ہے، جو رات کے وقت ہوا چلتی ہے اس کے وزن کو بھی جانتا ہے. ان سب کا وزن کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ. اور پھر امام نے اسی میں ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار. پاک ہے اور منزہ ہے ہر عیب اور ہر نقص سے وہ پروردگار کہ جو سمندروں کی گہرائی میں موجود جو مچھلیاں ہیں ان کی سانسوں کو بھی سن لیتا ہے. یہ دوسری شہادت ہے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے مقتل میں پیش کی. وہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو الگ انداز میں، لیکن جب مچھلیاں سانس لیتی ہیں تو الگ انداز میں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ جب ہم سانس لیتے ہیں تو پھیپڑوں سے لیتے ہیں، مگر مچھلیوں کے پھیپڑے نہیں ہوتے. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مچھلیوں کے پھیپڑے نہیں ہوتے. امام بتانا یہ چاہتے ہیں تم اپنی سانسوں کے بارے میں سوال کرو گے کہ وہ کیسے شمار کر سکتا ہے وہ سمندر کی گہرائی میں موجود اس مچھلی کے جس کے پھیپڑے نہیں ہوتے، اس کی سانسوں کو وہ شمار کرتا ہے اور سنتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ تمہاری سانسوں کا کوئی حساب و کتاب ہے؟ تو یہ امام علیہ السلام کا جملہ ہے. اب یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ ہوا کے وزن کو جانتا. ایک عالم دین امریکہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو پہلے کرسچن تھی، بعد میں وہ شیعہ ہوئی، مسلمان. اور جب بھی 24 محرم کی تاریخ آتی تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس اپنے گھر میں منعقد کرتے.
ایسی شیعہ ہو. مگر یہ کیسے شیعہ ہو؟ جب انہوں نے اس سے سوال کیا کہ کیسے شیعہ ہوئی تو اس نے پورا واقعہ نقل کیا. کہتی ہے کہ جو ناسا کا پروجیکٹ تھا جس میں راکٹ کو چاند پر بھیجا جا رہا تھا، میں اس کا ایک پارٹ تھی، اور میرا کام یہ تھا کہ جب یہ راکٹ ہوا میں جائے گا تو جب اتنی بلندی پہ جائے گا تو ہوا کا وزن کیا ہوگا، پھر اس کے بعد آگے جائے گا تو کیلکولیشن کیا ہوں گی. یہ ساری کیلکولیشن، آکسیجن کا وزن کیا ہوگا، ہائیڈروجن کا وزن کیا ہوگا، بارود کا وزن کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. سارے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا میری ذمہ داری. اب کہتی ہیں کہ میں رات کے وقت یہ تحقیق کرتی تھی، اور جو نتیجہ ہوتا تھا صبح کے وقت جب سپروائزر آتا تھا تو اس تحقیق کو رد کر دیتا تھا، کیونکہ جو کیلکولیشن وہ کرتا تھا وہ الگ ہوتی تھی. میں رات کے وقت تحقیق اور وہ دن کے وقت تحقیق، اور دونوں کی کیلکولیشن الگ الگ ہوتی، اور جو نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نتیجہ مل نہیں رہا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ دونوں کی کیلکولیشن الگ. اب جب انسان ریسرچ کرنے والا ہو اور اس کی ریسرچ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی ہو تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہر کتاب کو پلٹنا شروع کرتا ہے اور اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے. لہٰذا کہتی ہے کہ میں ہر کتاب کو پلٹ رہی مگر کوئی نتیجہ نہیں مل رہا کہ کیوں میرا جو پروجیکٹ ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا، جو رزلٹ مجھے چاہیے وہ کیوں نہیں نکل رہا، یہ سپروائزر کیوں آ کے میری تحقیق کو رد کر دیتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتی ہے کہ ایسے میں محرم کے ایام تھے، اور انہی ایام میں مولا کا ایک شیعہ صحیفہ سجادیہ کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا. وہ چونکہ میرا دوست تھا لہذا میں نے اس کے ہاتھ میں اس کتاب کو دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ کتاب مجھے دے سکتے ہو، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. اور جیسے ہی اس نے لیا تو انگلش ٹرانسلیشن تھا، درمیان سے جو جملہ نکلا وہ یہ جملہ تھا، سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا، پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار، تمام تعریفوں کے لائق ہے کہ جو ہوا کے وزن کو جانتا ہے. کہتی ہے جیسے ہی میں نے اس جملے کو پڑھا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں رات کے وقت تحقیق کرتی ہوں، سپروائزر دن کے وقت آتا ہے، رات میں ہوا کا وزن اور ہوتا ہے اور جب وہ دن میں آتا ہے تو ہوا کا وزن اور ہوتا ہے. اب وہ آئی، اپنے پروجیکٹ کو دیکھا اور جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتی تھی اس نتیجے تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد اس شیعہ کے پاس آئی اور اس کے پاس آ کر یہ جملہ کہا. ساری زحمت اس جملے کے لیے ہے، اگر یہ جملہ آپ تک پہنچا سکا تو وہ جملہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ یہ کس سائنٹسٹ کی کتاب ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا یہ کسی سائنسدان کی، کسی سائنٹسٹ کی کتاب نہیں ہے. امام نے اس کتاب میں اس ایک جملے میں ساری سائنس کو، ساری کیمسٹری کو، ساری فزکس کو خلاصہ کیا. کہا یہ کسی سائنٹسٹ کی، کسی سائنسدان کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے چوتھے مولا و آقا امام زین العابدین کی کتاب ہے. کہا مجھے ان کا کلمہ پڑھواؤ، کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھواؤ. مل کے صلوات بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا ہے صحیفہ سجادیہ کا ایک جملہ. تو جب یہ علم کا ایسا خزانہ ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم کیوں اس علم کے خزانے سے محروم ہیں؟ واقعتاً یہ تقریباً 54 دعائیں ہیں، اس سے زیادہ دعائیں تھیں جو پہنچتے پہنچتے ہم تک 54 رہ گئے. اور ان 54 دعاؤں کو انسان، دعاؤں کا مجموعہ ہے، بعض مختصر دعائیں ہیں، بعض آدھے صفحے کی دعا ہے، بعض اس سے بھی چھوٹی ہے، ایک پیراگراف کی دعا ہے. تو کوشش کریں کہ اس صحیفہ سجادیہ کو ضرور پڑھیں. اہل بیت علیہم السلام بالخصوص امام کی جو یعنی کمپائل امام نے کروایا اس میں رسالۃ الحقوق، پھر صحیفہ سجادیہ اور امام کے جو خطبے ہیں، وہ تمام چیزیں ان کو مطالعہ کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر. صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، اگر آپ 10 منٹ نکالیں گے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 1-1.5 مہینے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. فقط اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں. عربی پڑھنے کو نہیں کہہ رہا کہ نہیں سمجھ میں آتی، ہماری زبان میں. قرآن ایک الگ چیز ہے کہ اس کے آپ اس کو پڑھیں تو ایک الگ بات ہے عربی زبان. لیکن صحیفہ سجادیہ میں اگر آپ ختم کرنا چاہیں گے تو 1 مہینے 10 منٹ روزانہ نکالیں، 1 مہینہ کافی. اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. امام علیہ السلام کے یہ فضائل ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، علم کا خزانہ ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے مگر ہم اس سے محروم ہیں. اس کی طرف جوان دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کی طرف ضرور توجہ کریں. ان دنوں میں امام کی
دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں. یقیناً امام کے جب آپ محبت میں اس کتاب کو پڑھیں گے امام کی عنایات آپ کے شامل حال ہونا شروع ہو جائیں. اس کو پڑھیں ان دعاؤں. اور یہ امام کی ایک دفعہ کی پڑھی ہوئی دعائیں نہیں، کان من دعائہ، ہر دعا سے پہلے یہ جملہ ملے. وہ کیا ہے کہ امام کی ایک دفعہ پڑھی جانے والی دعائیں نہیں، ہر دفعہ مسلسل امام کان من دعائہ، یعنی امام بار بار ان دعاؤں کو پڑھتے تھے. ایک دفعہ پڑھی جانے والی کتاب. خیر میں نے آپ کی زحمت تمام کی. امام پر جو مصائب آئے ہیں وہ بھی بے انتہا ہیں. ان مصائب میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے امام کی، جب امام سے سوال ہوا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں آئی، تو امام نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام. سب سے زیادہ مصیبت نہ ہم پر کربلا میں آئی، نہ ہم پر کوفے میں آئی، بلکہ سب سے زیادہ مصیبت ہم پر شام میں آئی. جب کسی نے کہا کہ مولا شام کی جو مصیبت ہے یہ کیسی مصیبت ہے، تو کہا کہ جب ہمیں شام میں داخل کیا جا رہا تھا تو ابھی دروازے پر روکا گیا، اس لیے کہ شہر مزین اور آراستہ نہیں ہوا تھا، بازاروں کو سجایا نہیں گیا تھا. ہمیں دروازے پر روکا گیا، ہم وہاں انتظار کرتے رہے، بازار سجتا رہا. اجرکم اللہ. یہ شام کی مصیبت ہے. اور جب ہمیں دروازے سے داخل کروایا گیا تو اس دروازے سے کہ جب بی بی ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ کون سے دروازے سے داخل کروائے گا، تو کہا کہ ایسے دروازے سے داخل کروا کہ جہاں سب سے کم رش ہو. مگر اس ملعون نے اس دروازے سے داخل کیا جہاں سب سے زیادہ رش تھا. یہ مصیبت شام کی مصیبت ہے کہ جب امام علیہ السلام کو اس دروازے سے جسے باب الساعۃ کہا جاتا ہے، جب امام اور بیویوں کو اس دروازے سے داخل کروایا گیا اور جیسے ہی علی کی بیٹیاں بازار کے اندر آئیں، ایک مرتبہ منادی نے ندا دی، آؤ آل محمد کا تماشا دیکھو، علی کے دشمنوں کا مجمع ہے. ایک مرتبہ منادی نے ندا دی، یہ علی کی بیٹیاں ہیں. جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مارتا تھا. ایسے میں مولا اپنی مصیبت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسے میں ایک ظالم نے جلتی ہوئی لکڑی پھینکی، میرے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، میرے امامے پہ سر پہ آ کے وہ لکڑی گری. جیسے ہی لکڑی گری میرا امامہ جلنے لگا، ساتھ میں میرا سر بھی جلتا رہا، مگر میرے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے. میں اس لکڑی کو ہٹاتا تو کیسے ہٹاتا، میرا سر بھی جلتا رہا، امامہ بھی جلتا رہا. اجرکم اللہ. یہ شام کی مصیبت کتنی عظیم مصیبت ہے، اتنی عظیم مصیبت ہے کہ صبح کے پہر میں داخل کروایا گیا مگر بیویوں کو دربار پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. اجرکم اللہ. یہ شام کی مصیبت ہے. جب کسی نے کہا مولا یہ جو مصیبت ہے آپ پر، شہادت تو آپ کی میراث ہے، مولا نے فرمایا ہاں شہادت ہماری میراث ہے، مگر کیا ماؤں بہنوں کا بے مقنا و چادر بازاروں میں لایا جانا یہ بھی کیا ہماری میراث ہے. اجرکم اللہ. تھک کے گریہ نہیں کیجئے گا، حق ادا ہونا چاہیے. اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید سجاد کے. عزادارو جانتے ہیں کہ جب دربار میں آئے ہیں میرے مظلوم امام، ایک مرتبہ کیا دیکھا. میں 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا، مجھ میں ہمت نہیں ہے. 2 جملے مصائب کے، جس کا دل چاہے گریہ کر لے. امام نے دیکھا کہ یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے تشت میں امام حسین کا سر ہے، ساتھ میں بیویاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. ایسے میں وہ ظالم بیویوں کو دکھانے کے لیے لبھائے امام حسین پر چوبے خیزران مارتا جاتا ہے، لکڑی مارتا جاتا ہے. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزادارو مولا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے یزید جانتا ہے کہ لبوں کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہاں میرے نانا رسول خدا بوسے لیا کرتے تھے. اجرکم اللہ. امام نے یہ جملہ کہا، یزید شراب کے نشے میں مست تھا. ایک مرتبہ کہا یہ کون جوان ہے، کہا یہ حسین کے بیٹے علی ابن الحسین ہیں. کہا یہ زندہ کیسے آ گئے، ہم نے حکم دیا تھا کہ سارے مردوں کو مار دیا جائے. کہا یہ بیمار تھے، ہمیں یہ تھا کہ یہ سفر کی صعوبتیں طے نہیں کر پائیں گے، راستے میں مر جائیں گے، مگر یہ یہاں تک زندہ آ گئے. بس عزادارو ایک مرتبہ کہا کہ اگر یہاں تک زندہ آئے ہیں جلاد کو حکم دو ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. جیسے ہی جلاد آگے بڑھا امام کی طرف، ایک مرتبہ وہ بھی
बीबी जो अब तक बीबियों के दरमियान बैठी हुई थी एक मर्तबा खड़ी हुई, कहा ए यजीद अपने बेटे पर आंच नहीं आने दूंगी। कहा ये कौन बीबी है, ये कौन औरत है जिसकी इतनी मजाल मेरे दरबार में मुझसे इस अंदाज में मुखातिब हो। एक मर्तबा कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है। अजरुकुम अल्लाह, कहा एक औरत की ये मजाल, इसकी इतनी जुर्रत, इनके सर को भी तन से जुदा कर दिया जाए। जल्लाद आगे बढ़ा, ऐसे में घर की गनीज जनाबे फिजा आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा ए जल्लाद, वो हबशी गुलाम था, उसकी जबान में उससे मुखातब होकर हबशी जबान में कहा ए जल्लाद जानता है मैं तेरी शहजादी फिजा हूं। जैसे ही अपनी जबान को सुना, इस जुमले को सुना कि हमारी शहजादी फिजा है, एक मर्तबा तलवार का रुख यजीद की तरफ मोड़ा, मोड़ कर कहा ए यजीद ये हमारी शहजादी है। दरबार में जितने गुलाम थे हबशी, सबसे कहा ये हमारी शहजादी फिजा है। सबने अपनी तलवारों को नयाम से निकाला, कहा हम अपनी शहजादी पर आंच नहीं आने देंगे। एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने जैसे ही ये मंजर देखा, एक मर्तबा मदीने का रुख किया, रुख करके कहा ऐ नाना कनीजों को बचाने वाले आ गए, मगर हाय आपकी नवासियों को बचाने वाला कोई नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुसीबत क्या है, 35 या 40 बरस मेरे मौला ने गिरिया किया है, और इतना गिरिया किया है कि जब भी खाना आता था मौला गिरिया फरमाते थे, जब भी पानी आता था मौला गिरिया फरमाते थे, और एक जुमला कहते थे जब भी खाने को देखते थे फरमाते थे क़ुतिल अब्दु रसूलिल्लाह जाया, हाय फर्जंद रसूल को भूखा मारा गया। जब भी पानी आता था पानी को देखकर फरमाते थे क़ुतिल अब्दु रसूलिल्लाह अजसाना, हाय फर्जंद रसूल को प्यासा मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, ये मुसीबत मामूली मुसीबत नहीं है, प्यास की मुसीबत बेइंतहा अजीम मुसीबत है। जब अपने बेटे सैयद सज्जाद को इमाम हुसैन ने वसीयत की तो आखिरी वसीयतों में एक वसीयत की, फरमाया जब मदीने जाना बल्लिग शियाती सलामी, मेरे शियों को सलाम पहुंचाना और उनसे कहना शियाती महमा शरिबतुम मआज़ बिन फस्कुरूनी, ऐ मेरे शियों जब भी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद करना, और काश करबला के मैदान में होते, उस मंजर को देखते कैसे मैं अपने 6 महीने के असगर के लिए पानी का सवाल कर रहा था, मगर मेरे बच्चे को पानी नहीं मिला, और मलाका से शोभा तीर गर्दन में आके लगा। अजरुकुम अल्लाह, मैंने मसाइब तमाम कर दिए। आखिरी जुमला मुसीबत का, अज़ादारों जानते हैं जब इमाम बाक़िर ने अपने बाबा को गुस्ल दिया, एक मर्तबा फरियाद बुलंद हुई, रोते हुए मेरे मौला अपने बाबा को गुस्ल देते हैं। जब किसी चाहने वाले ने कहा ऐ मौला ये फरियाद क्यों बुलंद हुई, ये आप गिरिया क्यों फरमा रहे थे, कहा मेरे बाबा के पुष्प पर शिमर के जो ताजियाने हैं जो करबला से कूफा से शाम तक मारे गए, अरे उन ताजियानों के निशान जब मैं अपने बाबा को गुस्ल दे रहा था वो तमाम निशान मौजूद थे। मैं कहूंगा ये फरियाद इमाम बाक़िर के अपने बाबा को गुस्ल देते हुए बुलंद हुई। और एक और मौका है जब मदीने में गुस्ल देते हुए एक और हस्ती ने गिरिया किया और उनकी फरियाद बुलंद हुई। ये गिरिया कब का गिरिया है, जब मदीने में मेरा मौला अली अपनी ज़ौजा फातिमा ज़हरा को गुस्ल दे रहे थे। एक मर्तबा फरियाद बुलंद हुई जब सलमान ने सवाल किया, एक मर्तबा मेरे मौला ने रो कर कहा अरे सैयदा का पहलू शिकस्ता था, पसली टूटी हुई थी, मगर सैयदा ने मुझे खबर ना होने दी। अजरुकुम अल्लाह, मैंने मसाइब तमाम कर दिए। मुसीबत का आखिरी जुमला है, इमाम का ताबूत बरामद हो चुका है। हाँ आज़ादारों बढ़कर इस्तकबाल कीजिएगा। जानते हैं पंजतन के जो जनाजे हैं बहुत मजलूमियत में उठे हैं। जब रसूल खुदा का इंतकाल हुआ 3 दिन लाशा जमीन पर रहा,
صحابہ نہ آئے جنازے میں، 3 دن رسول منتظر رہے۔ جب میری بی بی سیدہ اس دنیا سے گئی تو رات کے پہر میں غسل و کفن دیا گیا، دفنایا گیا۔ پھر جب میرے مولا کے فرق اطہر پہ ضربت لگی تو میرے مولا کو بھی رات کی تاریکی میں دفنایا گیا۔ جب امام حسن کا جنازہ اٹھا تو جو جنازہ گھر سے نکلا تھا وہ واپس آیا، اس لیے کہ اس میں تیر پیوست تھے۔ جب امام حسین کا لاشا زین سے زمین پہ آئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، مگر پہلا جنازہ آل محمد کا، سید سجاد کا تابوت جب مدینے میں برآمد ہوا، چاہنے والے آئے، ہر مسلمان آیا۔ عجب نہیں میرے مولا نے کربلا کا رخ کر کے کہا ہو، اے بابا معاف کیجئے گا، میرا جنازہ اس شان سے اٹھا ہے، مگر آپ کا جنازہ کربلا کی زمین پر 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، ہم سے گزر